ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئکن کو پریس کریں، ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پڑھیں محمد اور آل محمد پر بآواز بلند۔ آج جس معصومہ کا ذکر مجھے کرنا ہے، اللہ مجھے اتنی ہمت دے اور وقت کے امام مجھے اتنی طاقت دیں کہ میں اس بی بی کا ذکر آپ کے سامنے کر سکوں۔ یہ وہ شہزادی جو حسین کی لاڈلی، عباس کی آنکھوں کا نور، پھوپھیوں کی جان اور بھائیوں کے لیے باعث سکون تھی۔ ایک شاعر بڑے خوبصورت انداز میں اس بی بی کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، ہے آج کی اس نظم کا عنوان سکینہ، ہے آج کی اس نظم کا عنوان سکینہ، خود جسم رسالت کے لیے جان سکینہ۔ کربل کے محمد کا ہے قرآن سکینہ، کربل کے محمد کا ہے قرآن سکینہ، دنیا بھی سکینہ تجھے پہچان سکینہ۔ شبیر پہ غازی کی سفارش ہے سکینہ، شبیر پہ غازی کی سفارش ہے سکینہ، بی بی تیری مدحت میں یہی بات بری ہے، تو باعث تسکین حسین ابن علی ہے۔ دربار میں تیری یہ گزارش ہے سکینہ، دربار میں تیرے یہ گزارش ہے سکینہ، جب حشر میں عالم تیرے قدموں میں پڑا ہو، اے بی ایچ بھی کہیں تیرے غلاموں میں کھڑا ہو۔ یہ بی بی سکینہ کی 3 اماموں سے رشتہ داری ہے، ایک امام کی بیٹی، ایک کی بہن اور ایک کی پھوپھی لگتی ہیں آپ۔ بچپن ہی سے اتنے غم اٹھائے کہ اگر ان غم کا ایک قطرہ کسی پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو وہ پہاڑ ریت کا میدان بن جائے، اگر کسی سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر خشک ہو جائے۔ امام حسین بی بی سکینہ کا ماتھا چوم کر فرمایا کرتے تھے کہ سکینہ، ہم نے تجھے تہجد کی دعاؤں میں مانگا، ہم نے تجھے تہجد کی دعاؤں میں مانگا ہے۔ بی بی حسین کی داڑھی چوم کے کہتی، بابا اب کیا دعا مانگتے تھے؟ امام نے جواب دیا، سکینہ میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اے پروردگار، مجھے ایسی بیٹی عطا کر، مجھے سینے پہ سونے والی بیٹی عطا کر، جو بالکل اماں جیسی، جو بالکل اماں جیسی، جو مجھے اتنا چاہے، جو مجھے اتنا چاہے جتنا اماں نانا کو چاہتی تھی، میں اس سے اتنا پیار کروں جتنا نانا اماں سے کرتے۔ تب اللہ نے تجھے عطا کیا، تب اللہ نے تجھے عطا کیا۔ بی بی حسین کی جھولی میں ترپی اور بولی، بابا اگر اتنی دعاؤں سے مانگا تھا، اگر اتنی دعاؤں سے مانگا تھا تو اب چھوڑ کے کیوں جا رہے؟ اتنی دعاؤں سے مانگا تھا تو چھوڑ کر کیوں جا رہے؟ حسین نے کہا کہ اللہ نے بھی پوچھا تھا، اللہ نے بھی پوچھا تھا کہ کیسے پتا چلے گا کہ سکینہ زیادہ پیاری یا میں اللہ زیادہ پیارا، کیسے پتا چلے گا؟ تو میں نے کہا تھا کہ یا باری تعالیٰ، اگر اپنا اور سکینہ کا پیار تولنا ہے نا تو 10 محرم کو تول لینا، یہ سکینہ پیاسی کربلا کے صحرا پہ روتی رہ جائے گی اور میں اپنا سر تیری رضا کے لیے کٹوا لوں گا۔ یہ جو ہمارا ٹائٹل ہے نا، تشنہ معصومہ زندان، یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ تشنہ کیا؟ میں آج اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ کیا ہے پیاس۔ کہ یہ 4 سال کی بچی جب زندان میں قید تھی نا، بی بی سکینہ، تو انہوں نے اپنے بھائی امام سجاد سے پوچھا کہ بھائی آپ وقت کے امام ہیں، آپ وقت کے امام ہیں، میرے ایک سوال کا جواب دیں کہ سب سے تکلیف دہ پیاس کون سی ہوتی ہے؟ امام نے رو کر کہا کہ پیاس کے 4 درجے ہیں جو سب سے تکلیف دے۔ پہلا درجہ کہ جب پیاس کی شدت کی وجہ سے
جب پیاس کی شدت کی وجہ سے انسان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ بی بی نے پوچھا بھائی یہ کیسے ہوتا ہے؟ امام نے جواب دیا کہ جب تمہارا بھائی قاسم وقت شہادت بابا حسین کے پاس آیا اور بابا حسین کو کہا کہ بابا مجھے آنکھوں سے صحیح دکھائی نہیں دے رہا، مجھے آنکھوں سے صحیح نظر نہیں آتا، تو تب قاسم پیاس کے پہلے درجے پر تھا۔ دوسرا درجہ کہ جب انسان کی زبان خشک ہو جاتی ہے، جب انسان کی زبان خشک ہو جاتی ہے اور زبان منہ میں چپک جاتی ہے۔ بی بی نے پوچھا بھائی یہ پیاس کیسی ہوتی؟ امام نے کہا کہ جب تمہارا بھائی علی اکبر بابا حسین کے پاس آیا اور کہا کہ بابا میرا منہ خشک ہو گیا ہے، میرا منہ خشک ہو گیا ہے، مجھے تھوڑا سا پانی دے دے، تو امام نے کہا کہ تو اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دے، تو اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دے، شاید تجھے کوئی سکون ملے، شاید تجھے کچھ افاقہ ہو۔ تو جب علی اکبر نے حسین کے منہ میں زبان ڈالی تو یہ کہہ کر رو کے باہر نکال لی کہ بابا آپ کا منہ تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ اس وقت اکبر پیاس کے دوسرے درجے پر تھا۔ بی بی سکینہ تیسرا درجہ، یہ ایسا درجہ ہے کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، بار بار اپنا منہ کھولتی اور بند کرتی، اسی طرح انسان پیاس کی شدت سے بار بار اپنا منہ کھولتا اور بند کرتا ہے۔ بی بی نے رو کر کہا کہ بھیا میں نے یہ تیسرا درجہ دیکھا ہے کہ جب میرا بھائی علی اصغر 6 ماہ کا پیاس کی شدت سے اپنا منہ کھولتا اور بند کرتا تھا تو اس وقت وہ پیاس کے تیسرے درجے پر تھا۔ بی بی نے پوچھا کہ بھائی چوتھا درجہ کون سا ہوتا ہے؟ امام نے جواب دیا کہ چوتھا درجہ وہ دردناک منظر ہے جب انسان کے جسم کا پانی ختم ہو جاتا ہے، انسان کے جسم کا گوشت اس کی ہڈیوں کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور انسان کے کپڑے اس کے کھال میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ بی بی نے پوچھا کہ بھائی یہ منظر میں نے نہیں دیکھا۔ امام سجاد نے رو کر کہا سکینہ جب تیری شہادت ہوگی تو تو پیاس کے چوتھے درجے سے گزرے گی، تو پیاس کے اس چوتھے درجے سے گزرے گی، تیرے جسم کا گوشت تیری ہڈیوں کا ساتھ چھوڑ دے گا، تیرے جسم کا گوشت تیری ہڈیوں کا ساتھ چھوڑ دے گا، تیرے کپڑے اور تیرے جسم کی کھال ایک ہو جائے گی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا حسین سے ایک بار پوچھا کہ بابا جب آپ مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ اسلام میں بیٹیوں کے بھی حقوق ہیں، بیٹوں کے بھی حقوق ہیں۔ آپ علی اکبر کو ساتھ لے گئے، علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بتائیں میرے حصے میں کیا آیا، بتائیں میرے حصے میں کیا آیا؟ امام نے خاک کربلا اٹھائی اور بی بی کے سر پہ ڈال دی۔ اس 4 سال کی بچی نے پوچھا بابا آپ نے یہ کیا کیا؟ امام نے کہا تیرے حصے میں یتیمی آئی ہے، تیرے حصے میں اسیری آئی ہے، تیرے حصے میں شام کا زندان آیا ہے۔ میرا سلام ہو اس 4 سال کی بچی پر جو اپنے بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ امام نے کہا سکینہ آج رات ماں جہاں سلائے وہاں سو جانا، ضد نہ کرنا کہ میں نے بابا کے سینے پہ سونا ہے، ضد نہ کرنا کہ میں نے بابا کے سینے پہ سونا۔ بڑی چھوٹی عمر میں اس بچی نے بڑے مصائب سہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ 4 سال کا بچہ بے ہوش ہو کر گر جائے؟ کبھی دیکھا ہے کہ 4 سال کا بچہ بے ہوش ہو جائے؟ کربلا سے شام تک نہ جانے کتنے مصائب آئے اس حسین کی بیٹی پر کہ 7 بار بے ہوش ہو کر گری ہے۔ اگر بی بی زینب ام المصائب ہیں تو بی بی سکینہ بنت المصائب ہے۔ چھوٹی عمر، طویل سفر اور ہزاروں مصیبتیں سہی ہیں اس حسین کی بیٹی نے۔ اب میں ایک منظر آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ آپ نے میری جانب رکھنی ہے۔ امام کی شہادت کے بعد بی بی سکینہ خیمے سے باہر نکلی،
گھوڑوں کی ایک لمبی قطار تھی. بی بی کبھی دائیں جانب دوڑتی کبھی بائیں جانب دوڑتی. مارو مارو کی صرف آواز آتی تھی اور بی بی کو پتا تھا کہ میرے بابا حسین کو مار رہے ہیں، کہ میرے بابا حسین کو مار رہے ہیں. جب گھوڑوں کی قطار میں رستہ نہ ملا تو بی بی گھوڑے کے سموں پر، یہ 4 سال کی سکینہ گھوڑے کے سموں پر سر کو جھکائے مایوس ہو کر بیٹھ جاتی، مایوس ہو کر بیٹھ جاتی. گھوڑے نے مڑ کر دیکھا. آپ نے فکرے پہ غور کرنا ہے. گھوڑے نے مڑ کر دیکھا، دوسرے گھوڑوں سے کہا اولو الامر کی بیٹی ہے راستہ دے دو، اولو الامر کی بیٹی ہے راستہ دے دو. اب ثابت ہوا کہ کربلا میں حیوان انسان بن چکے تھے اور انسان حیوان بن چکے تھے. آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے. آپ ان بھائی سے پوچھیں، اگر آپ ان بھائی سے پوچھیں کہ میں کہاں بیٹھا ہوں تو عام طور پر یہ ہاتھ کے اشارے سے بتائیں گے. بی بی کو جب رستہ ملا تو بی بی نے ایک بوڑھے شامی سے، گھوڑ سوار سے پوچھا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے، تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ اس بوڑھے شامی نے پوچھا کیا نام ہے تیرے بابا کا، کیا نام ہے تیرے بابا کا؟ آواز آئی حسین ابن علی، حسین ابن علی. اس بوڑھے کتے شامی نے تیر کمان میں جوڑا، غریب حسین کا نشانہ باندھا اور حسین کے لاشے پر تیر مار کے کہتا ہے وہ پڑا ہے تیرا بابا حسین، وہ پڑا ہے تیرا بابا حسین. اب آگے آگے تیر تھا، پیچھے پیچھے سکینہ دوڑی. سکینہ کے پہنچنے سے پہلے تیر حسین کے سینے پہ لگا. چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بابا مجھے معاف کر دینا، نہ میں تیرا پتہ پوچھتی، نہ شامی تجھے تیر مارتا، نہ میں تیرا پتہ پوچھتی، نہ شامی تجھے تیر مارتا. یہ بی بی جب زندان میں تھی نا تو اپنے بابا حسین کو یاد کر کے روتی تھی، اپنے بابا حسین کو یاد کر کے روتی تھی. یزید کے کان میں بی بی کے رونے کی آواز پڑی. اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ پتا چلا کہ حسین کی بیٹی، کہ حسین کی بیٹی اپنے بابا کو یاد کرتی ہے. اس نے کہا اسے حسین کا سر دے دو. حسین کا سر تشت میں رکھ کر کپڑا ڈال کر بی بی کو سامنے لایا گیا. بی بی نے تشت دیکھا اور کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، میں نے اپنے بابا سے ملنا ہے، مجھے کھانا نہیں چاہیے. جب تشت سے کپڑا ہٹایا گیا بی بی نے حسین کا سر دیکھا، سر کو اپنی آغوش میں لیا اور اپنے تماچے زدہ گال حسین کے سر پر رکھے. اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ سر تھا جس کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے تھے. یہ وہ سر تھا جس کے حسن کے نظارے دیکھنے کے لیے حوریں آسمان سے اترا کرتی تھی. بی بی نے حسین کے سر کو سینے سے لگایا، غش کھا کر گری. آواز آئی امام سجاد کی انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ساری زندگی ذاکروں نے ممبروں پہ آپ کو یہ بتایا ہے کہ حسین کی بیٹی سکینہ کی رسیاں کھول دی گئی تھیں. میں آج آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں، سیدوں کا پہلا جنازہ تھا جو رسیوں میں دفنایا گیا، جسے رسیوں میں دفنایا گیا. امام موسیٰ کاظم سے کسی نے پوچھا، امام موسیٰ کاظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دادا سجاد نے اپنی بہن سکینہ کی رسیاں کیوں نہیں کھولی؟ امام موسیٰ کاظم نے جواب دیا کہ میرا سلام ہو اس سکینہ پر جس کے ہاتھوں کے جوڑ ٹوٹ گئے تھے. اس نے پھر پوچھا کہ رسیاں کیوں نہیں کھولی؟ امام نے جواب دیا کہ اگر سجاد سکینہ کی رسیاں کھول دیتے تو سکینہ کی لاش ایسے بکھر جاتی جیسے کربلا میں قاسم کی لاش بکھری تھی. یہ وہ یتیمہ ہے جو سراپا مصائب ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اکیلی چلا کرتی تھی بی بی زینب کے ساتھ. اس نے اکیلی نے سفر طے کیا. ہم پرسہ پیش کرتے ہیں سکینہ بنت حسین کا امام حسین کی بارگاہ میں، آپ کی والدہ ام رباب کی خدمت میں. اللہ تعالی ہمارے اس پرسے کے سلسلے کو قائم و دائم رکھے. محرم جا چکا، سفر جا رہا ہے، آگے ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، سرکار کی آمد کا مہینہ. پتہ نہیں ہم میں سے کون زندہ بچے گا اگلے سال حسین کی بیٹی کو پرسہ دینے کے لیے.
بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اللہ تعالیٰ بی بی سکینہ کے صدقے آپ کی دلی مرادوں کو پورا کرے اور غم اہل بیت کے علاوہ کبھی کوئی غم نہ دے۔